حکیم احمد کا کردار اور حالات ایک وقت تھا جب گاؤں کے معروف شخص حکیم احمد اپنی بیوی زینب اور تین بیٹیوں مریم، سمیرہ اور ہاجرہ کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ نے اسے مال و دولت اور عزت سے نوازا تھا، مگر افسوس کی بیٹیوں کی نامت کی قدر نہ تھی۔ ہر نئی بیٹی کی پیدائش پر اس کا دل ٹوٹتا، چہرے پر اداسی چھا جاتی اور دل میں بیٹے کی خواہش شدت اختیار کر جاتی۔ بیٹیوں کا رویہ اور باپ کی سرد مہری مریم، سمیرہ اور ہاجرہ نہایت نیک، سادہ دل اور خدمت گزار تھیں۔ وہ باپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کبھی پانی لا کر دیتے ہیں، کبھی کھانے میں مدد کرتے ہیں، تو کبھی ہاتھوں سے مالش کرتے ہیں، مگر حکیم احمد کے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا۔ ان کی محنتیں اکثر نظر انداز کر دی جاتے ہیں اور ماں زینب دل ہی دل میں تڑپتی رہتی۔ زینب کی دعائیں اور بے بسی زینب ایک صابرہ عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسلام میں بیٹیوں کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، وہ سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتی کہ اس کے شوہر کے دل کو نرم کر دے اور اسے بیٹیوں کی قدر کرنا سکھا دے۔ زینب کی آنکھوں کے آنسو اس کی دعاؤں کی گواہی دیتے تھے۔ مولانا سلیمان کا آنا ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی شہر سے مشہور عالم دین مولانا سلیمان ایک بڑے جلسے کے لیے آ رہے ہیں۔ گاؤں والے خوشی خوشی جلسے کی تیاری کرنے لگے۔ حکیم احمد بھی تجسس میں مبتلا ہو کر جلسے میں شریک ہو گیا، حالانکہ دل میں بیٹیوں کی اہمیت سے بے خبر تھا۔ بیٹیوں کی عظمت پر واز جلسے میں مولانا سلیمان نے بیٹیوں کی عظمت پر دل چھو لینے والا بیان دیا۔ انہوں نے قرآن کی آیات اور نبی کریم کی حدیث کے حوالے دے کر بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جس شخص نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی اور ان سے حسن سلوک کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سن کر حکیم احمد کا دل پگھلنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کی ساری غلطیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگا۔ توبہ اور گھر واپسی جلسہ ختم ہوتے ہی حکیم احمد مولانا سلیمان کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ مولانا نے شفقت سے اسے دعا دی۔ حکیم احمد گھر واپس آیا اور پہلی بار اپنی تینوں بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ مریم، سمیرہ اور ہاجرہ حیران ہو گئیں اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت۔ اب حکیم احمد نے اپنی ساری توجہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر مرکوز کر دی۔ مریم نے اعلی تعلیم حاصل کر کے گاؤں کی پہلی معلمہ بنی۔ سمیرہ نے طب کے میدان میں مہارت حاصل کی اور گاؤں کے غریبوں کا مفت علاج کرنے لگی۔ ہاجرہ نے دینی تعلیم حاصل کر کے چھوٹی بچیوں کو قرآن اور اخلاقیات کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ حکیم احمد کا فخر اور گاؤں کی تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی محنت اور نیک نامی نے نہ صرف حکیم احمد کا نام روشن کیا بلکہ پورے گاؤں کا ماحول بدل دیا۔ لوگ بیٹیوں کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے لگے۔ اب جو لوگ پہلے بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ انہیں اپنی عزت کا سرمایہ ماننے لگے۔ آخری وقت اور بیٹیوں کی خدمت جب حکیم احمد ضعیف ہوا اور بستر پر جا پڑا تو اس کی بیٹیاں ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہتیں۔ کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی ہاتھ پکڑ کر دعا کرتے، کبھی نرمی سے اس کی دیکھ بھال کرتے۔ حکیم احمد کی آنکھیں ہمیشہ شکرانے کے آنسوؤں سے بھیگی رہتیں۔